اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام لا واللہ یا ابن امی لا فارقت هذا الطريق ابدا او انظر الى ابیات مکہ او یقضی اللہ فی ذلك ما یحب ویرضى. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. فرمان نورانی سید الشہداء علیہ السلام کا مدینہ سے خروج کے وقت قیام کربلا و عاشورہ کے آغاز میں سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا لا واللہ یا ابن امی، اے میرے ابن ام، خدا کی قسم ہرگز میں اس اصلی راستے کو ترک نہیں کروں گا اور کسی اور راستے پر نہیں جاؤں گا. اسی راہ پر چلتے ہوئے یا میں مکہ کی دیواریں دیکھ لوں گا یا راستے میں مجھے شہادت نصیب ہو جائے گی. موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں جو اشارہ کیا تھا گزشتہ مجلس کے اندر کہ سید الشہداء علیہ السلام کا قیام مقدس، قیام عاشورہ، یہ نہضت بیداری و قیام بیداری تھا. اگرچہ ایک بہانہ بنا سید الشہداء علیہ السلام کے لیے اس خروج کے لیے یزید کا مطالبہ بیعت کرنا، لیکن قیام و نہضت بیداری امام علیہ السلام نے بہت پہلے سے آغاز کی اس کا. اور معروف ترین سند اس بات کی، اس دعویٰ کی، آپ کا وہ معروف و مشہور خطبہ ہے جو آپ نے منا میں 59 ہجری میں حج کے دوران حجاج میں و زعماء کے اور علماء کے مجمع میں بیان فرمایا، جو خطبۃ المنا کے نام سے معروف ہے. اگرچہ اس سے پہلے بھی امام علیہ السلام نے نہضت بیداری خاموشی کے ساتھ جاری رکھی ہوئی تھی. خاموشی سے مراد یعنی اس کا عنوان قیام نہیں قرار دیا تھا، لیکن پیغام بیداری کو امام علیہ السلام عام کر رہے تھے. 59 ہجری میں امام علیہ السلام نے حج کے موقع پر اس وقت کے جہان اسلام و دنیا اسلام میں یا قلمرو اسلام، اسلامی مملکت میں ہر جگہ اپنے نمائندے بھیجے، قاصد بھیجے، خطوط روانہ کیے. تمام علماء اور قبائل کے رؤساء ان کو اس سال حج پر آنے کی دعوت دی کہ اس سال کے حج میں ضرور شریک ہوں. عیناً اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام قلمرو اسلامی میں پیغام روانہ کیا کہ جتنی بھی شخصیات ہیں، چیدہ چیدہ افراد ہیں، برجستہ لوگ ہیں، وہ سب کے سب تمام اپنے روزمرہ کے معمولات چھوڑ کر حجۃ الوداع میں رسول اللہ کی زندگی کا جو آخری حج تھا اس کے اندر شریک ہوں
چونکہ رسول اللہ اس حج میں ایک اہم اعلان کرنے والے تھے اور قوم کو ایک اہم رہنمائی و ہدایت دینے والے تھے۔ رسول اللہ کی دعوت پر بھی کثیر تعداد میں لوگ آئے۔ روایات کے مطابق کہ امیر المومنین یمن میں تھے اور رسول اللہ نے تاکید فرمائی کہ اس سال حج پر آپ کو یمن سے ضرور شریک ہونا ہے۔ اسی طرح سید الشہداء علیہ السلام نے 59 ہجری میں واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے ذی الحجہ میں تمام افراد کو دعوت نامہ دیا اور وہ آئے حج کے اندر۔ منا میں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو حجاج قیام کرتے ہیں۔ 3 دن حجاج حج کا دورانیہ منا کے اندر بسر کرتے ہیں، یعنی طولانی ترین زمانہ یا مفصل ترین قیام جسے بیتوتہ کہا جاتا ہے وہ منا کے اندر انجام پاتا ہے حج کے دوران۔ البتہ آج کل حج سے پہلے مکہ میں اور ہوٹلوں میں زیادہ رہتے ہیں، مدینہ میں جا کر کافی عرصہ لوگ ٹھہرتے ہیں، لیکن وہ حج کا حصہ نہیں ہوتا۔ ویسے انتظامی وجہ سے پہلے چلے جاتے ہیں اور کئی دن یا کئی مہینے مکہ کے اندر ٹھہرتے ہیں۔ حج کے دوران جہاں سے حج باقاعدہ آغاز ہوتا ہے 9 ذی الحجہ سے، عرفہ سے، اس کے دوران سب سے زیادہ قیام منا میں نصیب ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو یہ فرمان دیا سید الشہداء علیہ السلام نے کہ ایک بڑا خیمہ منا کے اندر وادی منا میں نصب کریں، قائم کریں، اور جس خیمے کے اندر تمام مدعو شخصیات و علماء سب اکٹھے ہوں۔ ایک بڑا خیمہ قائم کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق کہ 1000 علماء و قبائل کے رؤساء و ذمہ دار و برجستہ شخصیات، عام پبلک نہیں تھی، خصوص خواص تھے اس کے اندر، 1000 افراد کم از کم اس کے اندر شریک تھے اس خطبے میں۔ وہ خطبہ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیا کہ ہم نے بعض مجالس کا اس کو موضوع قرار دیا ہے، لیکن یہ خطبہ ابھی بھی تشنہ تفسیر ہے اور اس سے ہم آشنا نہیں ہیں۔ عموماً سٹیجوں پر، ممبروں پر، عوام کے سامنے اور جوانوں کے سامنے یہ خطبہ نہیں پڑھا جاتا، بیان نہیں کیا جاتا، چونکہ اس خطبے کا رخ ایسا ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے بہت جرأت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خطبے کے بہت سارے اشارے پڑھنے والے کی طرف ہو جاتے ہیں۔ خطبے کے کئی حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سید الشہداء علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں لکھو، اور لکھ کر ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں ہیں، اپنے اپنے علاقے میں جا کر، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک کو نہیں کہنا، بلکہ جو قابل اعتماد آدمی ہے اس کو میری باتیں جا کر بتانا، ہر انسان کے پاس میری بات اور میرا پیغام نہ کہنا، چونکہ بعض لوگ سرکاری ہوتے ہیں، درباری ہوتے ہیں، حکومتوں سے مربوط ہوتے ہیں، جاسوس ہوتے ہیں، مخالف گروہوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، دشمن کے نفوذی ہوتے ہیں، دشمن کے افراد ہوتے ہیں، ان سے اس پیغام کو بچا کے رکھنا ہے۔ ایک باقاعدہ تحریکی انداز میں، نہضتی انداز میں امام علیہ السلام نے ان موجود افراد کو رہنمائی کی کہ ایک تو سب لکھیں، اس کو نوٹ کریں قلم سے، حافظے کافی نہیں ہیں، اور دوسرا جو غائبین ہیں یہاں نہیں ہیں ان تک یہ بات ضرور پہنچائیں، لیکن ان تک جو قابل اعتماد ہیں، جو قابل اعتماد نہیں ہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ یزید کا باپ شام میں مسلمانوں کے اوپر حکومت کر رہا تھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کے وہ فضائل جو قرآن مجید میں ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان بیانات کی طرف اشارہ کیا اور لوگوں سے کہا، یہ بھی جملہ سید الشہداء نے فرمایا کہ جو بات میری درست ہے وہ قبول کرو، اور جو آپ کو محسوس ہو کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ آپ کے نزدیک، آپ کی سوچ کے مطابق نادرست ہے، تو آپ کو حق بنتا ہے یہیں کھڑے ہو کر مجھے کہہ دو کہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے نزدیک درست نہیں ہے۔ ایک ایک جملہ سنو
غور کرو، اگر درست ہے قبول کرو، اگر درست نہیں لگتا آپ کو اٹھ کے کھڑے ہو کے بتاؤ، اظہار کرو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہ خطبہ شروع کیا اور وہ تمام فضائل امیر المومنین کے ذکر کی، اور ساتھ ساتھ اقرار لیتے جاتے تھے کہ کیا میں نے درست کہا ہے؟ سب اقرار کرتے بالاتفاق کہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد خطبے کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، اور خطبے کے دوسرے حصے میں امام علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء پر خداوند تبارک و تعالی نے کیوں لعن کی تھی، ان علماء پر لعنت کیوں کی تھی؟ چونکہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی داستان بہت ہی مختلف ہے۔ کسی جگہ پر خدا نے ان پر فضیلتوں کا ذکر کیا، کسی جگہ پر ان پر انعامات کا ذکر کیا، کسی جگہ ان کو سراہا، اور کسی جگہ پر ان پر لعن اور نفرین کی ہے۔ یہ ماجرا تفصیلی ہے بنی اسرائیل کا۔ ایک موقع پر قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی، اللہ نے لعنت بھیجی، اور انبیاء کی زبان سے لعنت بھیجی۔ لعن بنو اسرائیل علی لسان داؤد علیہ السلام، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ داؤد نبی کی زبان سے بنی اسرائیل پر خدا نے لعنت کی ہے۔ داؤد نبی نے بھی لعنت کی، اور بعض دیگر انبیاء نے بھی۔ پھر امام نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علماء یہود پر خدا نے کیوں لعنت کی ہے؟ اس کا سبب معلوم ہے؟ وہ آیات پڑھی امام علیہ السلام نے۔ آیات پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے علماء اپنی آنکھوں سے لوگوں کو، حکمرانوں کو، سرکاری لوگوں کو، درباری لوگوں کو، سرمایہ داروں کو، امیروں کو، آقاؤں کو، مالداروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، منکرات پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور انہیں روکتے نہیں تھے، نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ امام علیہ السلام نے اس کی وجہ بھی فرمائی۔ چونکہ ان کو سرکار سے و دربار سے خوف تھا، جو کچھ ان کی منتھلی لگی ہوئی تھی اس کے کٹ جانے کا خوف تھا، اور یہ کہ ان کی طرف سے ان کو موت کا خوف تھا یا زندانوں کا خوف تھا۔ زندانوں کے خوف سے یا حکومتوں کے قہر اور جبر کے خوف سے اپنا فریضہ نہی عن المنکر انجام نہیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعن کی ہے و نفرین کی ہے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لعنت مخصوص نہیں ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، بلکہ یہ لعنت ہر اس عالم پر ہے، خواہ وہ مسیحیت کا عالم ہو، یہودیت کا عالم ہو، وہ اسلام کا عالم ہو، اسلام کے اندر کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا عالم ہو، جس کے سامنے بھی منکرات پر عمل ہو رہا ہو اور منکرات کو پھیلایا جا رہا ہو، اور وہ عالم خاموش رہے، تماشا دیکھتا رہے اور نہ بولے، یہ لعنت اس کو بھی پہنچ رہی ہے، یہ لعنت اس کو بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ لوگ جو علماء اسلام ہو، آپ نے اسلام سے عزت کمائی ہے۔ یہ میں خلاصہ کر رہا ہوں اس خطبے کا، میرے الفاظ نہیں ہیں، امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو میں خلاصہ کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ خطبہ موجود ہے اس کتاب میں، لیکن میں وقت کی قلت کی بنا پر اسے پڑھتا نہیں ہوں، اگر ضرورت پڑی تو بعض اقتباس ممکن ہے اس کے عرض کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے گروہ، اے جماعت، اے علماء، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اسلام سے کتنی شہرت پائی ہے، اسلام سے کتنی عزت کمائی ہے، اسلام سے کتنی شخصیت بنائی ہے، اسلام نے آپ کو کتنا وقار دیا ہے، اسلام نے آپ کو کتنا اعتبار دیا ہے۔ اتنا اعتبار اسلام نے آپ کو دیا ہے کہ اگر آپ کی گلی اور محلے کا آدمی کسی دوسرے شہر میں چلا جائے اور وہ اپنا تعارف کروائے کہ میں فلاں عالم کے محلے میں رہتا ہوں، لوگ اس کا بھی احترام کرتے ہیں آپ کی وجہ سے۔ اتنا احترام و اتنی شخصیت و وقار و اعتبار آپ نے اسلام سے حاصل کیا ہے، اور آج تمہارے سامنے یہ حکومت اور یہ حکمران، یہ ظالم و یہ مستبد طاغوت، یہ سب چیزیں پائمال کر رہا ہے، دین کی بے حرمتی کر رہا ہے، حدود خدا پائمال کر رہا ہے، حدود خدا سے تجاوز کر رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی حکم ایسا نہیں ہے دین کا
جسے اس حکمران نے اور اس حکومت نے پائمال نہ کیا ہو، اور تم چپ سادھ کے بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، تمہیں احساس تک نہیں ہے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا جبکہ تمہارے آبا کی رسمیں اگر ٹوٹ جائیں تم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے آبا کی رسمیں ٹوٹ جائیں، اگر تمہارے کلچر کی مخالفت ہو جائے، اگر تمہاری اپنی آبائی بنی ہوئی رسومات کی کوئی مخالفت کرے، تم شور مچاتے ہو، اس کے خلاف کفر کے فتوے دیتے ہو، اس کے خلاف تم قیام کرتے ہو، اس کے خلاف تم بات کرتے ہو، لیکن حدود خدا تمہارے سامنے پائمال ہو رہی ہیں اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ کچھ فرما کر پھر امام علیہ السلام نے آخر میں اختتام یہاں پر کیا کہ اے پروردگار گواہ رہنا، شاہد رہنا کہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ سرزمین منا کی ہے، منا کی سرزمین جہاں پر اصلی حج ہوتا ہے، طواف کے علاوہ باقی سارا حج منا میں ہوتا ہے۔ عرفہ اور مزدلفہ میں منا کی تیاری ہوتی ہے، وہ اعمال تیاری کے تمہیدی اعمال ہیں جو عرفہ اور مزدلفہ میں یا مشعر میں ہوتے ہیں۔ 3 وادیاں ہیں جڑی ہوئی آپس میں۔ عرفہ صحرائے عرفہ ہے، اس میدان سے نکلیں تو آگے وادی مشعر ہے، وادی مشعر سے نکلیں تو وادی منا آ جاتی ہے۔ وادی منا میں شیطان کو کنکریاں مارنا، وادی منا میں قربانی کرنا، وادی منا میں سر تراشوانا، وادی منا میں 3 دن ٹھہرنا اور مسلسل وہ اعمال انجام دینا جو مناسک کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ ہر 3 دن شیطان کو رمی کرنا، اور پھر اس کے بعد مکہ میں آ کر طواف کرنا جس پر حج ختم ہو جاتا ہے۔ پس منا بہت اہم سرزمین ہے۔ اس اہم ترین سرزمین پر سید الشہداء علیہ السلام نے یہ اجتماع کیا۔ حج کے اندر توجہ فرمائیں حجاج کرام، بانیان حج، کاروان حج، علماء جو حج کے ساتھ جاتے ہیں، توجہ کریں منا کی سرزمین میں بہت یادیں ہیں۔ ایک گفتگو ہوئی ہے، اگر آپ تک پہنچے کبھی سنیے گا اس کو، راز حرم، راز حرم کے نام سے۔ یہ مکہ کے اندر یہ گفتگو ہوئی ہے۔ ایک سفر حج کے دوران اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہاں حجاج کرام کے سامنے یہ گفتگو ہوئی، راز حرم۔ اس حرم کے راز ہیں، حرم الہی کے راز ہیں۔ وہ راز کیا ہیں؟ ان کے اندر اشارہ ہوا ہے، اگر حج پہ نہ بھی توفیق ہو، استطاعت نہ بھی ہو، لیکن گفتگو ضرور سنیے گا۔ اور اگر حج پہ جاتے ہیں وہاں پر توجہ رکھیں ان نکات کی طرف کہ حج کس حقیقت کا نام ہے، وہ کیا کر کے آنا چاہیے۔ جب منا میں جاتے ہیں وہاں ساری رسمیں ادا کر کے آ جاتے ہیں، لیکن سید الشہداء کو یاد کریں کہ اس منا میں سید الشہداء نے علماء اسلام کو بٹھا کر لعنت کی وہ آیات پڑھی جو یہود کے اوپر خدا نے بھیجی ہیں، اور وجہ بتائی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کہ وہ ایک ظالم، جابر اور طاغوتی حکومت کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، رسومات پہ حساسیت رکھتے ہیں لیکن حدود خدا پہ کوئی حساسیت نہیں ہے ان کو۔ رسم ٹوٹے تو شور مچاتے ہیں، لیکن حد خدا ٹوٹے ان کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار سے ڈرتے ہیں، طاغوت سے ڈرتے ہیں، اس کے لگے ہوئے وظیفے و شہر یہ کہ بند ہونے کا ان کو خوف ہے، اور اپنی جانوں کا خوف ہے کہ کہیں ہمیں زندانوں میں نہ ڈال دیں، کہیں ہمیں شہید نہ کر دیں، قتل نہ کر دیں، کہیں ہم پر سختیاں نہ ہوں، پابندیاں نہ لگ جائیں۔ اس خوف سے اپنے فرائض کو ترک کر دیا اور لعن خدا و مصداق لعنت قرار پائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے خدایا شاہد رہنا، یہ سب کچھ میں دنیا کے لیے نہیں کر رہا۔ اعلان کیا امام نے کہ میں اس طاغوت کے خلاف قیام کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب سے میرا تقاضا ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں واپس جا کر میرا یہ پیغام پہنچاؤ، عوام تک پہنچاؤ، افراد تک پہنچاؤ، اور انہیں مائل کرو، اکسو اس بات پر کہ وہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور فرمایا اے پروردگار گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، میں نے اتمام حجت کر دی۔ یہ سب کچھ دنیا کے لیے نہیں تھا بلکہ تیرے دین کے دفاع کے لیے تھا۔
یہ سب کچھ تیرے آئین و تیرے دین کی حفاظت کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے اے پروردگار. یہ کوشش اور یہ قیام یہ سب کچھ دنیا کے لیے نہیں ہے. یہ جو کچھ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا عزیزان، یہ ہر ایک کی ایک حکمت ہے. چونکہ امیر المومنین سید الشہداء علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جب میں بات کروں گا یہ فوراً کہیں گے ان کو قیادت کا شوق ہے، ان کو اقتدار کا شوق ہے، ان کو ریاست کا شوق ہے، ان کو سربراہی کا شوق ہے. بیٹھ جائیں آقا، مومنین کو تکلیف نہ دیں، بیٹھ جائیں. پیچھے جو آتے ہیں وہیں بیٹھ جائیں. سب مومنین سے پھلانگ کے اوپر کسی کے سر میں زانو مارتے ہیں، کسی کے کندھے پہ مارتے ہیں. مومنین بھی جگہ بنا دیں گے. جگہ کم پڑ رہی ہے، اگر گنجائش ہے کچھ ادھر دائیں بائیں تو آپ تھوڑے تھوڑے سرک کے آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے لوگوں کے لیے جگہ مناسب بن جائے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. امام علیہ السلام نے دیکھا کہ میری اس گفتگو کا نتیجہ یہ کیا لیں گے. یہ کہیں گے ان کو اقتدار کا شوق ہے. جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں فرمایا کہ ایسی بے شعور و بے بصیرت قوم سے میرا پالا پڑا ہے جو نہ میری خاموشی کا معنی سمجھتے ہیں اور نہ میرے بولنے کا معنی سمجھتے ہیں. اگر چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں موت سے ڈرتا ہے، اور بولتا ہوں تو کہتے ہیں اس کو اقتدار کا شوق ہے. یہ بہت دردناک جملہ ہے امیر المومنین کا کہ ایک ایسی ملت، ایک ایسا طبقہ، ایک ایسی قوم جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا رہبر خاموش کیوں ہے اور ہمارا رہبر جب بولتا ہے تو کس لیے بولتا ہے. اگر میں چپ ہوں تو خدا کی وجہ، خدا کے حکم سے چپ ہوں، اور جب بولتا ہوں تو اللہ کے حکم سے بولتا ہوں. نہ خاموشی ڈر کی وجہ سے ہے اور نہ گفتگو دنیا کی وجہ سے ہے. اور اس وقت حضرت نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے تم جو مجھے تانے دیتے ہو میں موت سے ڈرتا ہوں، تم سب گواہ ہو اس بات کے کہ میں ابھی، امام نے فرمایا کہ میں ابھی 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، تھوڑا چھوٹا تھا، 20 سال سے بھی چھوٹا تھا، تو میں نے میدان رزم میں قدم رکھا اور تلوار اٹھائی. اور آج میری عمر 60 سال کے پیٹے میں ہے اور آج تک میں نے تلوار نیام میں نہیں ڈالی. تمہیں معلوم ہے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، میں موت کی تلاش میں جاتا ہوں. اگر ڈرنے کی بات کرو تو موت علی سے ڈرتی ہے، علی موت سے نہیں ڈرتے. اور یہ حقیقت ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. بستر شہادت پر 21 رمضان جب شب آئی، جس رات علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس رات بستر شہادت پر اس جملے کے بعد وہ سب ضربت کا جملہ تھا، فزت ورب الکعبہ. بستر شہادت پر موت کو خطاب کر کے کہا کہ اے موت، اے شہادت، تو کہاں تھی؟ میں تیری تلاش میں کس کس میدان میں نکلا، تو ہمیشہ علی کے ہاتھ سے بھاگتی ہی رہی. آج تو علی کی گرفت میں آئی ہے، آج تو علی کے ہاتھ آئی ہے. عزیزان، علی کی خاموشی کا جو معنی نہ سمجھے، امیر المومنین کی گفتگو کا جو معنی نہ سمجھے. فرمایا جب میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں دنیا کے لیے بولتا ہے، اقتدار کے لیے بولتا ہے، اقتدار کا شوق ہے ان کو. اور اگر چپ رہتا ہوں کہتے ہیں ڈرتے ہیں موت سے. سید الشہداء نے ان کی اس ذہنیت کی بنیاد پر یہ جملہ فرمایا، اے پروردگار گواہ رہنا، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ دنیاوی اقتدار کی خاطر نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تیری رضا کی خاطر، تیرے دین کی خاطر، تیرے فرائض کی ادائیگی کے لیے کر رہا ہوں. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے وہ جلسہ ختم کیا اور لوگوں کو کہا کہ تم یہ پیغام گھر گھر جا کر پہنچاؤ تمام دنیا اسلام میں، چونکہ حجاج تمام دنیا سے آتے تھے، کہ آج ہم حج
جو شکل اختیار کر گیا ہے وہ بہت ہی خوفناک شکل حج کی بن گئی ہے. محض ایک تجارت محض بن گیا ہے، محض تجارت ہے. رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری قوم کے 3 طبقے حج پر جائیں گے. امراء تفریح کے لیے جائیں گے، اور متوسط طبقہ یہ تجارت کے لیے جائیں گے، اور فقراء وہاں پر حاجی کہلانے کے لیے جائیں گے. یہ 3 طبقے میری امت کے حج پر جائیں گے. خوب آج دیکھیں حج تفریح محض و تجارت محض میں بدل گیا ہے. اور اس وقت اس حکومت نے جو حج کی متولی بنی ہوئی ہے اس نے نابود کر دیا اس عبادت حج کو اور مناسک حج کو، رخ موڑ دیا. اور جس طرح وہ چاہ رہی ہے اسی طرح ساری دنیا جا کر حج کر کے تجارت کر کے آ جاتے ہیں. باہر کیف حج سے ہی پیغام جہانی عالمی پیغام. امام جب ظہور فرمائیں گے کعبہ کے ساتھ ظہور فرمائیں گے، کعبہ کے اندر ظہور فرمائیں گے، چونکہ عالمی پیغام کعبہ سے ہی پہنچ سکتا ہے دنیا تک. روایات میں کعبہ میں امام ظہور فرمائیں گے. ندا استغاثے کی کعبہ سے شروع ہوگی. سید الشہداء نے بھی کعبہ سے اپنے قیام کا آغاز کیا 59 ہجری میں، اور پھر 60 ہجری میں جب حج آیا جو نہیں امام نے ناتمام چھوڑ دیا اور احرام کھول کے چلے گئے 60 ہجری کا حج، پھر چند مہینے مکہ کے اندر آ کر قیام کیا. امام آگاہ کر رہے تھے امت کو، اور اس سے پہلے یوں نہیں کہ 59 ہجری سے قیام کا آغاز ہوا، بلکہ بہت پہلے سے امام نے بیداری کی اپنی پیغام پھیلانا شروع کر دیا. وہ امت جو اس وقت موجود تھی وہ ایک غافل و بے شعور امت تھی. بعض بزرگ علماء نے، شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا، تجزیہ کیا ہے. وہ بہت خوبصورت تجزیہ کیا ہے کہ وہ امت جو رسول اللہ نے تشکیل دی تھی وہ کن حوادث کا شکار ہوئی اور کربلا تک کن نشیب و فراز سے گزری، اس کے اوپر کیا گزرا. ہوا یہ کہ امت اسلامیہ فتوحات میں زیادہ لگ گئی، علاقے مفتوح ہوئے، دولت و ثروت کا اضافہ ہوا، نئے نئے باغات کھیت ان کے قبضے میں آئے، مختلف علاقوں کا جزیہ و خراج آیا، بیت المال بھر گیا. اور یہی مسلمان جو راہ خدا میں جہاد کرنے والے تھے اب سب کچھ بھول کر فقط دولت و ثروت اینٹھنے میں اور جمع کرنے میں مشغول ہو گئے. کہ ایک بہت ہی بزرگ صحابی رسول اللہ کے جن کا نام بہت مشہور ہے، آج بھی ان کا نام بہت معروف ہے، ان کو احترام سے دیکھا جاتا ہے، اور بڑا ان کا سیاسی کردار بھی بہت اہم ہے تاریخ اسلام کے اندر. خصوصاً خلیفہ دوم نے جو شورا بنائی تھی خلیفہ سوم چننے کے لیے، اس شورا میں بھی ان کا کردار بہت اہم رہا ہے. انہی کی رائے سے سب کچھ ہوا. عبد الرحمن ابن عوف، ان کا یہ جملہ ہے، اس صحابی رسول اللہ کا یہ جملہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں آزمایا، نعمتوں سے ہمیں محرومیتوں سے آزمایا، سختیوں سے آزمایا، اور سختیوں کے امتحان میں ہم کامیاب ہو گئے. لیکن رسول اللہ کے بعد ہمیں نعمتوں کی آزمائش میں ڈالا گیا جس میں ہم ناکام ہو گئے. نعمتیں آئیں، دولت آئی، ثروت آئی، فتوحات آئیں، اور مسلمان پوری دنیا میں پھیل گئے لشکر، اور پورے ملک فتح کر کے انہوں نے اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیے. اور جتنی زمینی سرحدیں پھیلتی جا رہی تھیں اتنی عقیدتی سرحدیں کمزور ہوتی جا رہی تھیں. جتنے فتوحات کے جذبے بڑھ رہے تھے اتنی ہی بیداری کم ہوتی جا رہی تھی، شعور و بصیرت کم ہوتی جا رہی تھی. اس لیے کہ یک طرفہ کام ہوا، فتوحات میں لگے رہے، لیکن امت سازی اور امت کو آفات سے بچانا اور امت کو دشمنوں سے بچانا اندرونی طور پر اس سے غفلت ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بے ارادہ امت میں تبدیل ہو گئی. یہ امت
جب ان کے پاس بہت کچھ جمع ہو گیا، سامان، مال تجارت و دنیا کہ بعضوں کے اعداد و ارقام آج بھی پڑے 1400 سال بعد انسان حیرت کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس اتنی مال و ثروت تھی. حتیٰ بعضوں کے مال و ثروت کو حساب کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر آڈٹ کرنے والے لوگ بلائے گئے تاکہ وہ آ کر ان کا حساب کتاب کریں، ان کے وارثوں میں تقسیم کریں. سونا چاندی اور ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ، گھوڑوں کے استبل، اونٹوں کے استبل، یہ سب کچھ تقسیم کرنے کے لیے باقاعدہ پروفیشنل اور پیشہ ور لوگوں کا سہارا لیا گیا. ثروت بہت ہو گئی لیکن شعور کم ہوتا گیا، آگاہی کم ہوتی گئی، توجہ کم ہو گئی. یہی کوفہ جو اسلامی چھونی تھی، کوفہ ایک شہر تھا جو خلیفہ دوم کے زمانے میں آباد ہوا فوجی چھونی کے طور پر. ساتھ روم کی سرحد تھی، کوفہ ادھر سے بارڈر تھا، اور کوفہ میں فوجی چھونی بنائی گئی تاکہ اسلامی فوج یہاں پر قائم رہے، بارڈر کے اوپر، بارڈر کا حفاظت کرے، دفاع کرے. بعد میں امیر المومنین کو جب حکومت ملی، اقتدار، امیر المومنین نے اسی فوجی چھونی کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا، چونکہ شام کی طرف سے خطرہ تھا اور شام کے نزدیک ترین نقطہ یہی تھا. مدینہ شام سے بہت دور ہے، دمشق میں بغاوت تھی، اس بغاوت کی وجہ سے امیر المومنین دمشق کے قریب ترین فاصلے پر کوفہ میں لے گئے دارالحکومت اور وہاں جا کر قیام کیا. یہ کوفہ فوجی چھونی تھی، اس میں عام آدمی نہیں رہتے تھے، سب فوج تھی، فوج کے جرنیل. آج کے میں رکن عہدے ذکر کر رہا ہوں، جتنے بھی فوجی، جرنیل، بریگیڈیئر، کرنل، میجر، صوبیدار، سپاہی، سب کے سب وہاں قائم تھے. انہوں نے وہیں پہ شادیاں کر لیں، انہوں نے اپنی فیملیاں وہیں پہ آباد کر لیں اور آہستہ آہستہ فوجی شہر بن گیا، فوجی کالونی بن گیا جو کوفہ شہر. لیکن یہ فوجیوں کی حالت کیا تھی جب امیر المومنین کو حکومت ملی؟ اس فوج کی کیفیت کیا تھی؟ یہ فوج امیر المومنین جب اس کو اٹھاتے کہ اٹھو شامیوں کے خلاف جنگ کریں تو یہ کہتے تھے ابھی گرمی ہے، اور جب سردی میں اٹھاتے تو یہ فوج کہتی تھی ابھی سردی ہے. فوج کو اگر بہار میں اٹھاتے تو کہتے ابھی فصل کا موسم ہے، خزاں میں اٹھاتے تو کہتے ابھی فصل کاٹنے کا موسم ہے، اور کبھی کہتے ہمارے گھروں میں کوئی بھی نہیں ہے، ہماری دکانوں پہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ اس فوج کا تفکر تھا. فوج کی یہ حالت تھی کہ اپنے امیر، اپنے سالار اعلیٰ، اپنے خلیفہ کو یہ جواب دے رہی ہے کہ ہم سے لڑا نہیں جاتا، ہم آرام کریں گے، اور نہیں لڑی یہ فوج. امیر المومنین کو 1000 جتن کرنے پڑے، اور اس فوج کو امیر المومنین نے خطاب کر کے عجیب و غریب جملے استعمال کیے. امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہاری حالت اونٹوں کے اس ریوڑ کی طرح ہے جو بکھرا ہوا اور بکھرا ہوا ہو، جس کو ایک طرف سے اکٹھا کرتا ہوں دوسری طرف سے بکھر جاتا ہے. تم اس پرانے پوسیدہ کپڑے کی طرح ہو کہ جس کو ایک طرف سے سیتا ہوں دوسری طرف سے پھٹ جاتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ تم وہ بے ارادہ لوگ ہو، بے عزم لوگ ہو، اور تمہارے اندر کوئی احساس نہیں، بے حس لوگ ہو کہ تم نے مجھے بدنام کر دیا ہے. تمہاری وجہ سے قریش مجھ پر یہ تہمت لگانا شروع کر دی کہ ابو طالب کا بیٹا ہے تو نڈر اور شجاع، لیکن جنگ کے قوانین سے آشنا نہیں ہے. اس وقت امیر المومنین نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں موت سے اس قدر مانوس ہوں جس طرح بچہ اپنی ماں کی دودھ سے مانوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ مانوس ہوں. میں ڈرنے والا نہیں ہوں، لیکن جس رہبر کے پاس اس طرح کی فوج ہو وہ رہبر شجاع ہوتے ہوئے، امیر المومنین ہوتے ہوئے وہ بدنام ہو جاتا ہے دشمن کے نزدیک، مخالف کے نزدیک. یہ ہوا عزیز من. یہ امت ان مسائل کا شکار ہوئی. بلکہ اس سے پہلے جب امیر المومنین نے زمام حکومت سنبھالی اور اپنا پہلا خطبہ اس امت کے سامنے بیان فرمایا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، حضرت نے فرمایا کہ آج تمہاری حالت وہی ہے جو بعثت سے پہلے تمہاری حالت تھی. رسول اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے جو تمہاری حالت تھی آج وہی تمہاری حالت ہے. یعنی رسول اللہ نے تمہیں جاہلیت سے نکالا، آگاہ کیا، امت بنایا اور خیر و امت بنایا، بہترین امت بنایا، جس کے لیے قرآن میں خدا نے گواہی دی کنتم خیر امت اخرجت للناس. آج تمہاری حالت بعثت سے قبل کی ہو گئی ہے.
شعور کم ہو گیا، بیداری کم ہو گئی، آگہی کم ہو گئی، عزم کم پڑ گیا، ارادہ کم پڑ گیا، صلاحیتیں کم پڑ گئیں، شجاعت ختم ہو گئی، غیرت مند پڑ گئی، احساس عزت مٹ گیا، احساس زیاں ختم ہو گیا، ایک بالکل بے حس امت میں تبدیل ہو گئی۔ اس لیے امیر المومنین نے اس کو بہت اٹھانا چاہا، لیکن وہ فوج اب کسی کام کے قابل نہیں رہی۔ اور ایک مرتبہ امام نے اس کو خطبہ دیا، 25 نمبر خطبہ، جس میں فرمایا کہ خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ شامی عنقریب تم سے حکومت چھین لیں گے، عنقریب تم سے حکومت چھین لیں گے، چونکہ تمہارے اندر 3-4 چیزیں موجود ہیں۔ تم میں تفرقہ ہے، تم اپنے راہبر و امام کی اطاعت نہیں کرتے، تم امانت دار نہیں ہو، خیانت کرنے والے ہو، اور فرمایا کہ تم اپنے مراکز کو آباد نہیں بلکہ ویران کرنے والے ہو۔ ان 4 وجوہات سے عنقریب تم سے حکومت چھین لی جائے گی اور یہ شامی اس پر غالب آ جائیں گے، اور وہی ہوا بعد میں جیسا امیر المومنین نے فرمایا تھا۔ یہ امت کے نشیب کا سفر تھا۔ یہ امت نشیب میں آتی آتی اتنی بے حس و لا تعلق ہو گئی، اتنی بے حس و لا تعلق ہو گئی کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی، لاپرواہ ہو گئی اور کنفیوز، حیرت میں جا پڑی۔ وہ خطوط، وہ راستے جو رسول اللہ نے بتائے تھے وہ مدھم پڑ گئے اس کے اوپر۔ جاہلیت اور اسلام مخلوط ہو گیا ان کی نگاہوں میں، معیارات مخلوط ہو گئے ان کی نگاہوں میں۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ درست راستہ کون سا ہے و نادرست راستہ کون سا ہے۔ بیدار انسان کی، باشعور انسان کی اور بابصیرت انسان کی علامت ہے۔ کیا علامت ہے؟ چند چیزیں اس کی علامت ہیں۔ ایک، بابصیرت و باشعور اس کو کہتے ہیں جو بہت سارے مسائل میں سے اپنا اصلی مقصد تشخیص دے سکتا ہو کہ یہ میرا مقصد ہے، یہ مقصود ہے میرا، اصلی ہدف میرا یہ ہے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے راستہ یہ ہے، اس راہ پر چلنے کے لیے طریقہ یہ ہے، روش یہ ہے، اور اس راہ پر چلنے کے لیے امام و راہبر یہ ہے۔ یہ شعور کے پیرامیٹر ہیں، یہ شعور کی کسوٹی ہے۔ جس کو معلوم ہو میرا راہبر کون ہے، امام کون ہے، جسے معلوم ہو راہ کیا ہے، جسے معلوم ہو روش کیا ہے، اور جسے معلوم ہو ہدف اور مقصد کیا ہے۔ لیکن جو ان سارے شعبوں میں پریشان ہو جائے، جس کو ہر چیز مقصد نظر آئے، جس کو ہر ایک راہبر نظر آئے، جس کو ہر راستہ نجات کا راستہ نظر آئے، یہ کنفیوز ملت ہے، یہ بے شعور ملت ہے، یہ ناآگاہ ملت ہے، یہ بے حس و غافل ملت ہے۔ امیر المومنین کے زمانے میں یہی حال امت کا بن چکا تھا۔ امیر المومنین ایک جگہ پر افسوس سے یہ کہتے ہیں، وہ حسرت ہے امیر المومنین کی، انزلنی الدہر، مجھے زمانے نے یہاں آ پہنچایا ہے کہ حتیٰ یقاسنی یا حتیٰ قیلا، مجھے زمانے نے اتنا گرا دیا کہ میرا موازنہ، میرا تقابل لوگ معاویہ سے کر رہے ہیں۔ یہ بے شعوری کی انتہا ہے، اور یہ باور کریں یہ تھا، یقین مان لیں کہ یہی تھا۔ بے شعوری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ وہ فوج جو امیر المومنین کے مقابلے میں 3 فوجیں آئیں، جمل میں، نہروان میں اور صفین میں، ان 3 فوجوں کی حالت کیا تھی؟ جمل میں جو فوج آئی وہ اس اونٹ کی لید کو اٹھا کر چومتی تھی، بوسہ دیتی تھی، تبرک کے طور پر بانٹتی تھی، اور کہتی تھی کہ اس سے عود و عنبر کی خوشبو آتی ہے، بہشت کی خوشبو آتی ہے اس سے، اونٹ کی لید سے، جس اونٹ پر زوجہ رسول سوار تھیں، وہاں پر ام المومنین سوار تھیں، اس اونٹ کی لید کو تبرک کے طور پر یہ فوج چومتی تھی۔ اور امیر المومنین نے جب اس فوج کے خلاف جنگ شروع کی، ان کے بہت سارے لوگ کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، لیکن وہ تسلیم نہیں ہو رہے تھے، شکست قبول نہیں کر رہے تھے۔
مر رہے تھے لیکن شکست قبول نہیں کر رہے تھے. امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تک یہ اونٹ زندہ ہے اس وقت تک یہ فوج شکست قبول نہیں کرے گی. ایک دستہ امیر المومنین نے بنایا, امام حسن مجتبیٰ کو اس کا سالار بنایا اور کہا کہ آپ کا کام لوگوں کو مارنا نہیں بلکہ اس اونٹ کو جا کر گرانا ہے, کہ جب ایک امت جانور کے پیچھے چل پڑے, وہ جانور اس کا رہبر بن جائے, جب تک یہ جانور نہیں گرتا اس وقت تک یہ قوم نہیں گرے گی. امام مجتبیٰ گئے, جا کر اس اونٹ کو کاٹا, اس کے پاؤں کاٹے, ٹانگیں, گرا اور اس وقت رونے لگے اور اس وقت تلواریں پھینک دی کہ ہم شکست کھا گئے. بعد میں امیر المومنین نے خطبہ دیا, کنتم جند المرأہ و اتباع البہیمہ, تم کیا لوگ ہو, ایک عورت کی سپاہ اور ایک جانور کے پیروکار, حیوان کے پیروکار. یہ ان کے شعور کی کیفیت تھی جو جمل میں آئے امیر المومنین کے مقابلے میں. اور وہ جو صفین میں آئے امیر المومنین کے مقابلے میں, یہ کون سی فوج تھی؟ امیر شام نے شام میں امیر المومنین نے قاصد بھیجا مذاکرات کے لیے شام, دمشق. امیر شام نے اس قاصد کو روک لیا, کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ, کچھ ماجرا آنکھوں سے دیکھ کے جاؤ اور پھر ابو الحسن کو یہی ماجرا حرف بحرف و منہ بمنہ بتا دینا, جو دیکھا ہے اس کی رپورٹ پہنچا دینا. ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ اسی قاصد کا جو سواری تھی, اونٹ تھا, ایک شامی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ اونٹ میرا ہے. جو امیر المومنین کے قاصد کا تھا, کوفی کا, اس شامی نے کہا یہ میرا ہے. یہ تاریخ میں تمام کتابوں میں ہے, اہل سنت و شیعہ دونوں کتابوں میں ہے یہ ماجرا, یہ کوئی فرقہ بازی کی بات نہیں ہے. اس شامی نے دعویٰ کیا, دعویٰ دربار میں جا پہنچا, فیصلہ ہونا تھا. یہ قاصد امیر المومنین کا مدعی تھا یہ میرا ہے, وہ یہ کہتا تھا یہ میرا ہے. دربار میں فیصلہ پہنچا, انہوں نے اس شامی سے کہا کہ تم دلائل دو, اس نے دلائل دیے, فیصلہ ہو گیا کہ یہ اسی کا ہے. یہ کوفہ سے جو گیا تھا فرد جس کا تھا واقعا, اس نے کہا کہ آپ ایک دفعہ اس شخص سے یہ تو پوچھ لو کہ اس کا جو اونٹ تھا, جانور, وہ مذکر تھا یا مؤنث تھا, یہ تو پوچھ لو اس سے. انہوں نے کہا پوچھ لیتے ہیں. پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کہ تمہارا جو جانور گم ہوا وہ مذکر تھا یا مؤنث تھا؟ تو اس نے کہا وہ تو مذکر تھا, جو میرا گم ہوا ہے وہ مذکر تھا. کہا اس کا اونٹ مذکر تھا. کہا کہ یہ سامنے جو کھڑا ہوا ہے جانور یہ تو مؤنث ہے, یہ اونٹ نہیں ہے, یہ اونٹ نہیں ہے, اس کا اونٹ گم ہوا ہے اور یہ اونٹنی تم اس کو دے رہے ہو کہ یہ اس کی ہے. اس وقت امیر شام نے تمام دربار میں موجود لوگوں کو یہ کہا کہ درباریوں بتاؤ کہ یہ جو آپ کے سامنے حیوان ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ وہ اونٹنی تھی. سب نے یک آواز گواہی دی کہ یہ مذکر ہے, سب نے آواز دی, ایک نے بھی مخالفت نہیں کی, سب نے کہا یہ مذکر ہے. اس کے بعد امیر شام نے کہا کہ دیکھ لیا ماجرا, اب اونٹ بھی ادھر چھوڑ کے جاؤ اور پیدل جاؤ کوفہ, جا کر امیر المومنین ابو الحسن کو, ابو الحسن کنیہ تھا امام کا, اس نام سے یاد کرتے تھے, کہا ابو الحسن کو جا کر یہ ماجرا بتا دو کہ آپ کے خلاف جنگ کے لیے یہ فوج میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے, ان سے آپ کا پالا پڑے گا, کہ جن کو میں کہہ دوں یہ مذکر, یہ مؤنث مذکر ہے, وہ سب کے سب مل کر کہتے ہیں یہ مذکر ہے, کسی کو جرأت نہیں ہے کہ یہ مؤنث ہے. تیسری فوج نہروان جو امیر المومنین کے اپنے ساتھی تھے, جنگ صفین میں امیر المومنین کی فوج تھی, 12,000 تعداد تھی ان کی. خوارج شامیوں سے بھی زیادہ بے شعور و بے بصیرت, احمق و بے وقوف, حد درجہ عبادت گزار, ساری رات عبادتوں میں لگے رہتے, پورا دن روزے میں ہوتے. امیر المومنین نے ایک اپنا قاصد بھیجا, ساسات ابن سوہان, اور ان کو کہا کہ جو ان خوارج کو سمجھاؤ, جا کر خطبہ دو. وہ گئے, جا کر خطبہ دیا یا مذاکرات کیے, واپس آئے تو کہا کہ کیسی قوم تھی وہ؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی پیشانیوں پہ اونٹ کے زانوں کی طرح گٹے بنے ہوئے ہیں سجدوں کی کثرت سے, اور ان کے پیٹ بھوک کی وجہ سے ان کی پیٹھ سے جا لگے ہیں, اتنے لاغر دبلے ہو گئے ہیں بھوک کی وجہ سے, کھانا نہیں کھاتے, سارا دن رات عبادت خدا میں ہیں.
لیکن شعور کی ان کی علامت یہ دیکھو کہ ان کے سامنے قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا اور انہوں نے جنگ چھوڑ دی اور امیر المومنین کے خلاف تلواریں نکال لی. یہ بے شعور طبقہ، وہ دشمن امیر المومنین اور یہ ساتھی امیر المومنین کے تھے. جو رہ گئے وہ خوارج کی طرح نہیں تھے، لیکن سست ارادہ و سست عنصر تھے، حرکت نہیں کرتے تھے، بے حس تھے، اٹھتے نہیں تھے، قیام نہیں کرتے تھے، جنگ کے لیے تیار نہیں تھے. یہ کیفیت تھی امت کی امیر المومنین کے عہد میں عزیزان. اور اسی کشمکش میں امیر المومنین شہید ہو گئے، اور یہ سب کچھ ترکے میں مسائل، مشکلات، یہ بے شعور، بے بصیرت، یہ سب کچھ امام حسن کے اختیار میں آ گئے، امام مجتبیٰ کے اختیار میں آ گئے. یہی دشمن اور یہی فوج جس کے اندر بے شعوری و جس کے اندر بے بصیرتی اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، امام مجتبیٰ نے اسی فوج کو پھر تیار کیا، نکالا، اور نکال کر تعمیر نو کی، اس کی دوبارہ بازسازی کی اس کی، اور اپنا مورد اعتماد شخص عبید اللہ ابن عباس کو کمانڈر بنایا اور بھیجا شامیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. تقریباً 12,000 کے نزدیک لشکر اس شخص کو دیا، تقریباً اتنا. یہ گیا شامی بارڈر پر، شامی نمائندے آئے، انہوں نے کہا کہ 3 تجاویزیں ہماری، 3 پیشکش امام حسن کے کمانڈر کو کہا، جو چچا زاد بھائی بھی لگتا ہے رشتے میں، عبید اللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کا چھوٹا بھائی. کہا 3 پیشکشیں، خوبصورت عورت، لاکھوں درہم و دینار، اور سپہ سالاری فوج کی، یہ عہدہ و منصب، یہ شام کی فوج میں تیرے انتظار میں ہے. آدھے پیسے ساتھ لائے تھے، کہا یہ تھیلیاں یہاں لے لو، باقی ماندہ جب وہاں پہنچ جاؤ گے. اس شخص نے ان 3 چیزوں کی لالچ میں، خوبصورت حسین عورت، زر، زن، دولت، عورت اور منصب، اس کی خاطر خیانت کی امام حسن کے ساتھ، اور اپنی فوج سمیت شامیوں سے جا ملا. آپ کو جو بتایا گیا کہ امام حسن امام امن ہیں اور امام حسین امام جنگ ہیں، عزیز من، یہ جفا ہے امام حسن پر، یہ جفا ہے امام حسن پر. امام حسن جنگ کے لیے گئے، صلح کے لیے نہیں گئے. یہ روایت میں نے بارہا پڑھی، اب توجہ فرمائیں کہ امام کے وہ دشمن اور یہ ساتھی، اس طرح کے ساتھی ملے، اس طرح کے دشمن ملے. باقی ماندہ فوج جو امام علیہ السلام خود جمع کی، اس فوج کو جب تیار کیا، ان کے اندر بھی شامی آئے، انہوں نے پراپوگنڈا کیا اور انہوں نے امام حسن پر اپنی فوج نے حملہ کر دیا، اپنے ساتھیوں نے حملہ کر دیا، امام کی ران زخمی کر دی. امام جس خیمے میں تھے اس خیمے کو گرا دیا امام کے اوپر. امام جس قالین پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کھینچ کے نیچے سے دری نکال لی، کھینچ لی. امام نے ایک روایت بیان کی ہے، بہت دردناک روایت ہے. یہ احتجاج، کتاب احتجاج امین الاسلام طبرسی کے اندر یہ روایت موجود ہے. طبرسی فرماتے ہیں کہ یہ روایت امام حسن علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ میں نے اس موقع پر دیکھا کہ ایک طرف میرا دشمن اور ایک طرف میرے ساتھی، لیکن اس میں ایک بڑا عجیب جملہ ہے، یہ لوگ ہاؤلائے، یہ طبقہ، یہ لوگ جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں، یہ جملہ تھا امام کا. یہ لوگ، یہ جو اپنے آپ کو ہمارا شیعہ سمجھتے ہیں، ان کا میں نے منصوبہ دیکھا اور دشمن کا منصوبہ دیکھا. دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ اقتدار مجھ سے لے لے، یا شہید کر کے، یا جس طرح سے بھی، جس قیمت پر. دشمن کے منصوبے کا اصلی ہدف اقتدار تھا، حکومت تھی. ان کے منصوبے کا کیا ہدف تھا؟ ان کے منصوبے کا ہدف یہ تھا کہ امام کو اسیر کر کے رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے ہاتھ فروخت کر دیں، معاوضہ وصول کر دیں. روایت ہے احتجاج طبرسی میں. امام فرماتے ہیں جب میں نے اپنوں کا منصوبہ دیکھا اور دشمن کا
تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر لگا، میں نے اقتدار اس کے سپرد کر دیا۔ کیوں؟ کہ جو اپنوں کا منصوبہ تھا اس کے اندر اقتدار بھی جانا تھا، جان بھی جانی تھی، عزت بھی جانی تھی، اس میں ذلت تھی۔ میں نے جان کی خاطر نہیں، عزت کی خاطر، عزت امامت کی خاطر ان کے ساتھ مصالحہ کر لیا، صلح کر لی، اور ان کے ہاتھوں اسیر ہونا میں نے پسند نہیں کیا۔ عزیزان، یہ امام حسن علیہ السلام کی امت تھی۔ یہ امت ملتی ہے ترکے میں، وراثت میں امام حسین علیہ السلام کو، یہی دشمن اور یہی دوست۔ میں نے یہ دو نمونے اس لیے عرض کیے تاکہ درست آپ کے ذہن میں نقشہ آ جائے، امام حسین کے ساتھی کون تھے، امام حسین کے ماننے والے کون تھے، اور امام حسین کے دشمن کون تھے۔ دشمن وہی شامی، علی علیہ السلام کے زمانے میں شامی دشمن کمزور تھا، چونکہ صرف شام اس کے پاس تھا، دمشق تھا اس کے پاس، یعنی موجودہ دمشق اور لبنان، یہ صرف تھا ان کے اختیار میں۔ لیکن امام حسن کے زمانے میں پوری قلم رو، شام و مصر، کوفہ و بصرہ، مدینہ و مکہ، خراسان و اہواز، افریقہ اور ایشیا، اور یہ سب کچھ یہ امیر شام کی قلم رو میں آ گیا۔ یہ بہت طاقتور دشمن تھا ابھی، اور ادھر وہ دوست۔ اب جب سید الشہداء کو عہد شروع ہوتا ہے، عہد امامت سید الشہداء، کوفہ میں حامی ہیں، مدینہ میں چند حامی ہیں، یمن میں چند حامی ہیں، بصرہ کے اندر چند حامی ہیں، مکہ میں چند حامی ہیں، لیکن ارادے کے لحاظ سے سست، جن کے اوپر خوف و لرزہ طاری، جن کی بہترین کوفہ والے، جب انہوں نے دیکھا کہ امیر شام چلا گیا اس دنیا سے اور اس نے اپنے بیٹے کو حاکم بنا دیا، ان کو جرأت ہوئی اور انہوں نے سن لیا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور امام اس احتجاج میں مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں۔ جب کوفہ میں یہ خبر پہنچی، کوفیوں نے فوراً میٹنگ رکھ لی ہنگامی، کہ یہ موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میٹنگیں کی کہ امام کو بلایا جائے کہ کوفہ آ جائیں، ہم امام کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے خلاف اقدام کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ توجہ کریں، کوفی جو مرکز تھا حامیوں کا، اس کے اندر یہ جلسے ہوئے، میٹنگیں ہوئیں، خطوط تیار ہوئے، ان خطوط کے اوپر دستخط شروع ہوئے، دستخطی مہم، اور امام کو کہا گیا، دعوت دی گئی کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تیار نہیں تھے، کسی لحاظ سے تیار نہیں تھے، نہ بیدار ہوئے، نہ شعور تھا، نہ بصیرت تھی، نہ شجاعت تھی، نہ ہمت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بغیر بیداری کے امام بلا لیا، بغیر شعور کے امام بلا لیا، بغیر آمادگی کے امام بلا لیا۔ اب امام علیہ السلام نے کوفیوں کے بھروسے پر قیام نہیں کیا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ، قطعاً امام نے کوفیوں کے بھروسے پر قیام نہیں کیا۔ انشاءاللہ عنقریب اسی محرم کے آغاز میں کتاب ایک آ جانی چاہیے تھی، فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام، جو ایک قدیمی گفتگو ہوئی تھی، اس کا مجموعہ ہے، اور ابھی کچھ دوستوں نے زحمت کر کے اس کو کتابی شکل دی ہے۔ منتظر تھے کہ محرم کے آ جائے، لیکن معلوم نہیں اب کب پہنچتی ہے۔ اگر وہ کتاب میسر آ جائے کسی کے پاس آپ کو، تو دیکھیں اس کے اندر وہ تمام تجزیے و نظریے ان کی طرف اشارہ ہوا ہے جو قیام امام حسین علیہ السلام کے لیے بیان کیے گئے ہیں، کہ یہ کس قسم کا، کس نوعیت کا قیام تھا۔ تقریباً 20 تفسیریں یا 20 نظریے ذکر کیے ہیں مختلف لوگوں کے۔ ابن خلدون کا نظریہ اس کے اندر موجود ہے، بعض شرق شناسوں کا، مشرق شناسوں کا نظریہ اس کے اندر موجود ہے، بعض اور لوگوں کا، بعض شیعہ کا بھی نظریہ موجود ہے۔ ہر ایک نے اپنے تئیں ایک نظریہ پیش کیا کہ یہ قیام کس نوعیت کا قیام تھا امام علیہ السلام کا۔
اس کے اندر یہ نقطہ جو ابھی عرض کر رہا ہوں یہ اشارہ ہوا ہے اس کے اندر کہ یہ قیام کس نوعیت کا قیام تھا، وہاں تفصیل سے آپ کو مل جائے گا، یہاں صرف ربط مطلب کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کوفیوں کی یزید کی بیعت کے مقابلے میں یہ قیام شروع کیا ہے، یہ غلط نظریہ ہے، یعنی اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو امام قیام نہ کرتے، یہ بے بنیاد نظریہ ہے۔ اگرچہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، امام کو طلب کیا گیا، امام نے اس کا رد کی، انکار کیا، اور اس کے بعد اپنے قیام کا آغاز کیا، ہوا یوں ہی، لیکن امام کے قیام کا اصلی سبب و محرک بیعت کا مطالبہ نہیں تھا، اس لیے کہ 59 ہجری میں منا کے اندر ابھی امیر شام خود موجود تھا اور کسی نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اور وہاں پر امام ان لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں۔ جو ہی امامت کا زمانہ شروع ہوا، امام نے اپنا بیداری کا کام شروع کر دیا، کیونکہ امام کو معلوم تھا کس قسم کی ملت و کس طرح کی امت مجھے ملی ہے، اس امت کے ذریعے میں کیا کر سکتا ہوں۔ امام بخوبی واقف تھے اس امت سے، کوفیوں سے آگاہ، شامیوں سے آگاہ، مدینے والوں سے آگاہ، مکے والوں سے آشنا، ہر ایک کے بارے میں امام کا مطالعہ، ہر ایک کے بارے میں امام کی آگاہی، کامل آگاہی موجود تھی۔ لہذا مکہ میں جب چند لوگوں نے آ کر امام کو مشورے دینا شروع کیے، امام معصوم کو، توجہ کریں کہ بعض اوقات انسان اتنا بے وقوف ہو جاتا ہے، احمق ہو جاتا ہے کہ ایسی ہستی کو جا کر مشورے دیتے ہیں کہ آپ یوں کریں اور یوں نہ کریں، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس کو علم لدنی عطا کیا ہے بشر کی ہدایت کے لیے، ان بیوقوفوں کی رہنمائی کے لیے، اس کو جا کر مشورے دیتے ہیں آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کوفہ جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، اب آپ یوں کریں، اب آپ یوں کریں۔ خوب یہ کام آج بھی جاری ہے، یا کتنے لوگ ہمیں ملے کہ جا کر رہبر کو ہمارا یہ پیغام دیں کہ آپ یوں کریں، رہبر کے بارے میں پیغام بھیجتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رہبر سے روز ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں جی یہ پیغام ہمارا رہبر کو دیں کہ یوں نہ کریں، یوں کریں، ایران کے اندر ایسا کریں، ایسا نہ کریں۔ سید الشہداء علیہ السلام کو جب مکہ میں ان بڑے بڑے لوگوں نے مشورے دیے، امام علیہ السلام نے سارے سنے اور یہ جواب دیا کہ جتنا تم کوفہ کے بارے میں جانتے ہو اس سے زیادہ میں جانتا ہوں، تم سے زیادہ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کوفی قابل اعتبار و قابل بھروسہ نہیں ہے۔ پھر کیوں گئے امام کوفہ؟ عزیز ایمان، محرک نہ کوفہ کی دعوت تھی نہ یزید کی بیعت کا مطالبہ۔ یزید حکومت میں آیا، مطالبہ بیعت کرتا یا نہ کرتا، سید الشہداء نے اس کے خلاف قیام کرنا تھا۔ حسین وارث انبیاء کتاب ہے ایک اور، اس کے اندر عرض کیا ہے یہ کہ سید الشہداء وارث حضرت موسیٰ ہیں، سید الشہداء وارث حضرت ابراہیم ہیں۔ آیا بتوں نے ابراہیم سے مطالبہ کیا تھا بیعت کا اور ابراہیم نے انکار کیا اور پھر بتوں کے ساتھ نبرد کی، یا بت خاموش بیٹھے تھے، ابراہیم نے پہل کی جا کر؟ فرعون نے موسیٰ سے مطالبہ بیعت نہیں کیا، فرعون نے موسیٰ کو پیغام نہیں بھیجا اے موسیٰ سب مجھے خدا مانتے تو بھی خدا مان لے، ایسا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ موسیٰ تھے جن کو خدا نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، میں جس کو نبی بناتا ہوں، میں جس کو امام بناتا ہوں، میں جس کو رہبر بناتا ہوں، میں جس کو پیشوائے امت بناتا ہوں، اس کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے طاغوت سے جا کر مبارزہ کرے۔ یہ ائمہ و انبیاء کے فرائض میں سے ہے کہ اپنے زمانے کے طاغوت سے مبارزہ کریں جا کر۔ وہ آپ اگر موسیٰ کہتے کہ اے پروردگار فرعون نے تو احسان کیا، مجھے کھانا کھلایا ہے، روٹی کھلائی ہے، اس کے گھر میں رہا ہوں، اتنے اس نے کپڑے مجھے بنا کے دیے ہیں، خدمت کی ہے میری اتنی زیادہ، جوانی اسی کے گھر میں ہوئی ہے، ایسے شخص کے دیکھیں توجہ کریں، دونوں حضرت ابراہیم نے جس کے خلاف قیام کیا وہ آزر، جس کے گھر میں ابراہیم پلے وہ آزر، جس کے گھر میں موسیٰ پلے وہ فرعون۔ لیکن جب امامت ہوئی، امامت کا آغاز کیا،
یہی جن کے گھر میں پلے تھے انہی کے خلاف قیام کیا، یہ بتانے کے لیے کہ طاغوت آزر ہو یا فرعون، اس نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو یا نہ کی ہو، طاغوت طاغوت ہے، چونکہ خدا کا دشمن ہے۔ موسیٰ کے اوپر احسان ہے لیکن اللہ کا دشمن ہے۔ آزر نے کبھی ابراہیم کو تکلیف نہیں دی، بہت خیال رکھتے تھے۔ آزر بیٹا بنا کے رکھا ہوا تھا حضرت ابراہیم کو، اور بہت ساروں کو حضرت ابراہیم کے خلاف بولنے نہیں دیتا تھا۔ آزر مدافع بنا ہوا تھا حضرت ابراہیم کا، لیکن آخرکار حضرت ابراہیم نے اسی آزر کے خلاف قیام کیا، اس کی بت سازی کے خلاف قیام کیا، کیونکہ یہ دشمن خدا تھا۔ جو ابراہیم کا دوست بننا چاہتا ہے لیکن دشمن خدا ہے۔ عزیز من، امام میں اور سیاستدان میں یہی فرق ہوتا ہے۔ سیاستدان دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی اگر فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ طاغوت ہی کیوں نہ ہو، میں اس کے ساتھ مل بیٹھتا ہوں، میں اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہوں، میں اس کے ساتھ الائنس کر لیتا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر فورم بنا لیتا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ووٹوں کو تقسیم کر لیتا ہوں۔ لیکن امام کون ہوتا ہے؟ امام کہتا ہے کہ تو جتنا بھی مجھے فائدہ پہنچا، مجھے اپنے گھر میں رکھ، مجھے کھانا کھلا، مجھے لباس پہنا، میری خیال رکھ، میری حفاظت کر، لیکن چونکہ تو دشمن خدا ہے میں تیرا دشمن ہوں۔ امامت کے راستے میں اور سیاست دانوں کے راستے میں یہ فرق ہے۔ ہم آج کربلا کے ہوتے ہوئے، عاشورہ کے ہوتے ہوئے کس چیز پہ دیکھتے ہیں؟ کون ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، کون سا دشمن خدا، کون سا طاغوت۔ جتنی پارٹیاں ہیں سیاسی طاغوتی، ان طاغوتوں میں سے کون ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ ان فرعونوں میں سے کون ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کون تشیع کی مدد کر سکتا ہے؟ کون تشیع کو ملازمتیں دلوا سکتا ہے؟ کون آپ کی اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے؟ کون آپ کو پروموشن دے سکتا ہے؟ یہ ہماری سوچ ہے، چونکہ ہم نے کربلا کو رسم سمجھا ہے، کربلا کو مکتب نہیں سمجھا، کربلا کی آئیڈیالوجی سے نہیں آشنا، کربلا کی بنیادوں کی طرف توجہ نہیں کہ کربلا میں سوچ کیا کار فرما تھی۔ اگر طاغوت فائدے لے کر تمہارے در پہ آ جاؤ، چونکہ یہ دشمن خدا ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ امریکہ کو خط لکھنا، امریکی ایمبیسی کو خط لکھنا آزاداری کا تحفظ کرے۔ خدا کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن نواسہ رسول کی آزاداری کی آ کر حفاظت کرے، وہ آپ کو وسائل دے، وہ آپ کو تحفظ دے آ کر، اور پھر اس کا نام حسینیت رکھا ہے، اس کا نام دفاع آزاداری رکھا ہے، اس کا نام تحفظ آزاداری رکھا ہے۔ نہ مطالبہ بیعت محرک قیام تھا اور نہ کوفہ کے خط محرک قیام تھے۔ مطالبہ بیعت یزید کی حماقت تھی جسے امام نے فرصت سمجھا۔ امام ایک بہانے کی تلاش میں تھے، ایک فرصت کی تلاش میں تھے جو اس بیوقوف نے خود عطا کر دی۔ اور یہ ہوتا ہے عزیز من، یزید نے امام حسین کو فرصت دی حماقت کر کے، اور آج کے یزید نے پوری امت مسلمہ کو یہ حماقت کر کے فرصت دی ہے، یہ بے حرمتی رسول اللہ کی کر کے۔ اگر آج اقبال، خدا رحمت کرے اقبال کو، خدا اقبال کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائے۔ مبلغ کربلا ہے اقبال، پیرو کربلا ہے اقبال۔ اقبال نے خود پوچھا کہ مجھ سے پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے؟ کیا مسلک شبیر مارزوست، تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوست۔ میرا مسلک پوچھتے ہو؟ میرا مسلک تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوست۔ تیغ تلوار، شمشیر خنجر و نیزے و تیر، ان کا راستہ یہ میرا مذہب ہے۔ با من میا کہ مسلک شبیر مارزوست۔ اقبال کہتے ہیں میرے پیچھے نہ مت آؤ، چونکہ میرا راستہ حسین کا راستہ ہے، شبیر کا راستہ ہے۔ تم سر سید کے راستے پر جاؤ، سر سید کا راستہ
انگلش بولو گے فر انٹلیکچوئل کہلاؤ گے، اپ ڈیٹ کہلاؤ گے، پتلونیں پہنو گے، نوکریاں ملیں گی، مغربی ممالک میں جاؤ گے، آپ کو بڑا سلجھا ہوا انسان کہا جائے گا، سٹیٹس آپ کا بہت ہائی ہو جائے گا، آپ 50 ہزار بچوں کی فیس دو گے، پیدا ہونے سے پہلے بچے کا ایڈمیشن کراؤ گے، اس راہ پر جاؤ تم۔ اگر میرے ساتھ آنا چاہتے ہو، میرا راستہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوست، با من میا کہ مسلک شبیر مارزوست، میرا راستہ تلواروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا راستہ ہے، شمشیروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا راستہ ہے، تیروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا راستہ ہے۔ میرا راستہ طاغوتوں کے ساتھ سمجھوتے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ اقبال کا مذہب ہے۔ اور اقبال کو درد کیا تھا؟ اقبال جستجو کس کی کر رہے تھے؟ اقبال نے دیکھا، پوری امت مسلمہ کو دیکھا، اور دیکھ کر اس کے مسائل دیکھے، اس کی الجھنیں دیکھیں، اس کی پریشانیاں دیکھیں، اپنی ملت کی پریشانیاں دیکھیں، اور اقبال کو اصل بات سمجھ میں آ گئی۔ کیا کہا اقبال نے؟ اقبال فرماتے ہیں امت اسلامیہ کی زلف میں الجھن پیدا ہو گئی ہے، اس زلف کو سنوارنے والا کوئی حسین نہیں ہے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ دنیا اسلام، یہ جہان اسلام، یہ نیل و فرات اور یہ رود سندھ، اس کے ارد گرد رہنے والے، ان کی زلف میں پیچ آ گیا ہے۔ اس زلف کے پیچ کو سنوارنے والا، امت کی زلف کو سنوارنے والا کون ہے؟ اس رعنا کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور اقبال کہتے تھے مجھے ہر تاجر نظر آتا ہے، مجھے پیشہ ور نظر آتا ہے، مجھے سیاستدان نظر آتا ہے، مجھے ہر آدمی نظر آتا ہے، لیکن اس امت رسول میں مجھے کوئی حسین نظر نہیں آتا۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ سید الشہداء نے یہ امت دیکھی، یہ امت ہے میرے پاس، یہ دشمن اور یہ امت اور ان کی یہ حالت۔ عزیز من، یزید نے حماقت کی، مطالبہ بیعت کیا، امام نے یہی سے اعلان کر دیا اپنے قیام کا۔ اور یہی حسینیت ہے کہ جب یزید وقت و طاغوت وقت حماقت کرے اور وہ بہانہ جس کی تلاش میں آپ موجود ہیں، اس وقت طواف چھوڑ دو، اس وقت لمبے لمبے سجدے چھوڑ دو، اس وقت تسبیح چھوڑ دو، اس وقت مقدس معابی چھوڑ دو، اس وقت سارے کام چھوڑ دو۔ جو دشمن نے، یزید نے تمہیں فرصت دی ہے، اس فرصت کو غنیمت سمجھو اور بیداری، آگاہ کرو اس امت کو۔ یزید نے حماقت کی، مطالبہ بیعت کر دیا، نہ بھی کرتا امام قیام کرتے، کوفی خط نہ بھی لکھتے امام قیام کرتے، چونکہ امام کوفیوں کے خط سے پہلے مدینہ چھوڑ چکے تھے، امام کوفیوں کے خط سے پہلے اعلان کر چکے تھے جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا۔ امام 59 ہجری میں منا میں اعلان کر چکے تھے میں قیام کرنے والا ہوں، میرا یہ پیغام ساری دنیا کو پہنچا دو جا کر۔ یوں نہیں کہ مطالبہ بیعت ہوا یا کوفیوں نے خط لکھے تو امام چل پڑے کوفیوں پر بھروسہ کر کے۔ امام نے اس لیے بہت ناگواری کے ساتھ فرمایا، اے بے وقوفو، جتنی معلومات تمہاری ہیں کوفیوں کے بارے میں اس سے زیادہ میری ہیں۔ مجھے حوالے دیتے ہو کہ کوفیوں نے میرے بابا سے وفا نہیں کی، میرے بھیا کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ میرے بابا سے جب وفا نہیں کی تو مجھے تم سے زیادہ آشنائی ہے، میرے بھیا سے وفا نہیں کی، مجھے تم سے زیادہ آشنائی ہے۔ پھر اے حسین کیوں اپنا سفیر بھیجتے ہیں؟ کیوں مسلم کو کوفہ بھیجا؟ کیوں کوفہ روانہ ہوئے؟ امام کوفیوں پر بھروسہ کر کے نہیں گئے۔ امام کبھی بھی نہ کسی کوفہ پہ بھروسہ کرتا ہے، نہ کسی بصرہ پہ بھروسہ کرتا ہے، نہ مصر و یمن پہ بھروسہ کرتا ہے، نہ مکہ و مدینہ میں رہنے والوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ امام کو خدا امام بناتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ پہ توکل کر کے گئے، اللہ پہ بھروسہ کر کے گئے امام۔ پھر کوفہ کیوں گئے؟ عزیزان، اس لیے کوفہ گئے کہ
کہ کوفہ نے جو آج چال چلی ہے، ان کوفیوں کو زمان جو نقاب پہن رکھی ہے کوفیوں نے، یہ جو میٹنگیں شروع کر دیں، گھر گھر میٹنگ، ہر قبیلے کی میٹنگ، ہر بڑا آدمی میٹنگ کر رہا ہے، کیا بن گئے؟ بڑے انقلابی۔ کوفہ انقلاب انقلاب انقلاب، ہر طرف میٹنگ، ہر طرف میٹنگ، شور شرابہ، ہر ایک کہتا تھا آج فلاں کے گھر میٹنگ، آج فلاں کے گھر میٹنگ، آج فلاں کے گھر میٹنگ۔ وہ ایک عجیب ہلچل کوفہ کے اندر، جو بھی کوفہ سے آتا گزارش دیتا کہ کوفہ بہت بیدار ہے، کوفہ بڑا آگاہ ہے، کوفہ بڑا بابصیرت ہے، کوفی بڑے غیرت مند ہیں، کوفی بڑے شجاع ہیں، کوفی بڑے انقلابی ہیں، کوفی بڑے مسلمان ہیں۔ یہ میٹنگیں کر کر کے کوفیوں نے اپنا یہ نقاب پہن لیا انقلابیت کا۔ امام کس لیے گئے؟ امام گئے ان کاذبوں اور ان غداروں نے جو جھوٹا و کاذب نقاب میٹنگیں کر کر کے اپنے چہرے پہ پہن لیا تھا، اس نقاب کو اتارنے امام گئے۔ اگر امام کوفہ نہ جاتے، آج ان مجلسوں کے اندر کوفیوں کے فضائل پڑھے جاتے۔ آج کوفی ہمارے لیے سمبل ہوتے، آج ہم اپنے جوانوں کو کوفیوں کی مثالیں دیتے کہ فلاں کوفی کی طرح انقلابی بنو، فلاں کوفی کی طرح انقلابی بنو۔ اگر وہ نقاب حسین اور حسین کی بہن نہ اتارتے، کوفہ کو رسوا کیا، کوفی کی بے وفائی کو ثابت کیا، امام نے اتمام حجت کی۔ عزیز من، میٹنگیں کرنے سے پہلے سوچ لو، ان جلسوں سے پہلے سوچ لو، ان ریلیوں سے پہلے سوچ لو کہ اگر یہ نقاب ہے، یہ کربلا اتار دیتی ہے، حسین ابن علی اس کو اتار دیتے ہیں۔ امام نے امت کو آگاہ کرنا چاہا، جو لشکر بنایا، جو ساتھی بنائے، یہ ایک اقتدار کا لشکر نہیں تھا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ اقتدار کا لشکر نہیں تھا، یہ اقدار کا لشکر تھا۔ یہ اقدار کا لشکر تھا جو امام نے تشکیل دیا۔ امام در حقیقت اس لشکر کے ذریعے ایک ایسا کام کرنا چاہ رہے تھے کائنات کے اندر بے نظیر و بے مثال، وہی کام جو اللہ نے ابو الائمہ حضرت ابراہیم سے وہ امتحان ٹالا۔ اے ابراہیم، تو نے اپنا امتحان سچ کر دکھایا، اب اس کو چھوڑ دے تو اپنے وارث کے لیے۔ ابراہیم نے جو کچھ کیا، خدا نے قیامت تک کے لیے اس کو نہضت میں بدل دیا، اس کو حج میں بدل دیا، اس کو فرائض دینیہ میں بدل دیا۔ حج 3 ہستیوں کے نقش قدم کا نام ہے۔ جب جاتے ہو حج پر، راز حرم میں یہ ذکر ہوا ہے کہ حج 3 ہستیوں کے نقش قدم کا نام ہے۔ حاجی جب جاتا ہے میقات پر، کہ آج کل یہ تاجر میقات پہ نہیں لے جاتے، بائی پاس کرا کے لاہور سے یہ احرام بندھوا کے سیدھا مکہ لے جاتے ہیں، اور اب کعبہ کو بھی کوئی ڈھونڈیں گے بائی پاس کرنے کے لیے کہ کعبہ کے بغیر ہی حج ہو سکتا ہے اگر کوئی فتویٰ آ گیا۔ میقات نہیں جاتے، میقات ضرور جاؤ، اگر اللہ توفیق دیتا ہے پیدل بھی جانا پڑتا ہے، میقات پہ ضرور جاؤ، میقات سے حج شروع کرو، چونکہ خدا میقات پہ آپ کا منتظر ہے۔ میقات وعدہ گاہ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ گاہ جو مقرر کی ہے پیسے بچانے کے لیے، ریال بچانے کے لیے، اس وعدہ گاہ کو چھوڑ کر تو سیدھا مکہ چلا جاتا ہے اور لبیک لبیک کہتا ہے۔ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ لاہور ایئرپورٹ پر کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ تو دھوکہ دے رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو دھوکہ کس کو دیتا ہے؟ اپنے آپ کو، اللہ کو۔ خدا نے اگر لاہور سے احرام بندھوانے ہوتے، میقات بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر ملت کو کہتا اپنے ایئرپورٹ سے احرام بند کرا جاؤ۔ خدا نے اگر حج اس طرح سے کروانا ہوتا، وہ لاہور میں ایک کعبہ بنا دیتا، لاہور میں صفا و مروہ بنا دیتا۔ اگر حج فقط ثواب کے لیے ہوتا، بنا سکتا تھا، اللہ کی قدرت میں ہے، خدا لاہور میں اور ساری چیزیں بنا سکتا ہے، یہ چیز نہیں بنا سکتا، یہ بھی بنا سکتا ہے۔
ہر شہر میں ایک کعبہ ہوتا اور اس شہر والے جس طرح ہر شہر میں مسجد ہے وہیں جا کر اپنی نماز پڑھ لو، حج بھی اپنے شہر میں کر لو. لیکن فرمایا نہ، نکلو، اپنے معمولات زندگی چھوڑ دو اور چھوڑ کر آ جاؤ سرزمین حرم پر آ جاؤ. اور مقرر کیا کہ پہلے میقات پہ آ کر حاضر ہو، لبیک میقات پہ کہو، چونکہ وعدہ گاہ یہ ہے. خدا نے یہ دروازہ مقرر کیا حرم کا، یہاں سے شروع کرو. میقات میں جب جاتے ہو، میقات نقش قدم ہے ایک نبی کا. میقات کے بعد جہاں جہاں قدم رکھتے ہو نقش قدم ہے، طواف کرتے ہو نقش قدم ہے نبی کا، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہو نقش قدم ہے ابراہیم کا، صفا و مروہ میں سعی کرتے ہو نقش قدم ہے ہاجر کا، اس عظیم بی بی کا جس کو خدا نے قیامت تک جاویدانی کر دیا ہے. اور انبیاء کو کہا، ائمہ کو کہا، معصومین کو کہا کہ نقش قدم ہاجر پر چل کر امتوں کو یہ راستہ سکھاؤ. زمزم پیتے ہو، معلوم ہے زمزم کیا ہے؟ یہ بھی نقش قدم ہے، نشانی ہے ایک شیرخوار کے قدموں کی. یہ 3 نقش قدم ہیں تمہارے سامنے، ان پر جاؤ، کھڑے ہو، تاکہ معلوم ہو تمہیں یہاں کس لیے بلایا گیا، کیوں بلایا، حج پر کیوں بلایا. نہ ثواب دینے کے لیے، حج پر بلایا امت بنانے کے لیے. کیوں کہا سلا ہوا لباس اتار دو، کیوں کہا اپنی مرضی اور سلیقے اور شوق کی جو کچھ بنائے اس کو ختم کر دو، کیوں کہا سب ایک جیسا سفید لباس پہن لو، کیوں کہا سب انسلا لباس پہن لو، کیوں کہا سب ایک بولی لبیک کی بولنا شروع کر دو، کیوں کہا سب ایک صحرا میں آ کر بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ مقصود امت بنانا ہے. ابراہیم امام ہیں، تمہیں ابراہیم کی امت بنانا ہے. عزیز من، وہی ہدف جو حج کے اندر تھا وہی ہدف کربلا کے اندر موجود ہے، وہی ہدف عزا کے اندر موجود ہے. مجلس عزا اس لیے نہیں ہوتی فقط کہ ایک رسم برپا ہو جائے، ایک ثواب کا ذریعہ حاصل ہو جائے اور ایک ہم سلسلہ قائم رکھیں. عزیز من، یہ وارث ابراہیم پہ چھوڑ دیا گیا کہ اے وارث ابراہیم، امت سازی کی داستان جہاں پر تو نے پہنچائی وہاں رک جا. قد صدقت رؤیاک، تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اب میں نے اس کو آخرین میں تیرے وارث کے لیے چھوڑ دیا ہے. اس کی تکمیل کربلا کرے گی. امت سازی ہے مقصد حج، امت سازی ہے مقصد کربلا. امام علیہ السلام نے خروج کیا، دیکھا یہ امت لا تعلق، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، علی حاکم ہو یا امیر شام ایک جیسے ہیں دونوں، ٹھیک ہے، ہمیں کیا لگے، ہمیں فائدہ کون دے گا. صرف اس چکر میں ہے. بھلے کوئی بھی حاکم ہو، دیکھو استبل آپ کا چل رہا ہے، ریوڑ آپ کا چل رہا ہے، گھر آپ کا آباد ہے، چولہا جل رہا ہے، دکان بک رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، بس مجھے کیا لگے حکومت کس کی ہے. یہ درد تھا سید الشہداء کا. اس بے حس امت کو جگانے کے لیے، اس کے اندر احساس زندہ کرنے کے لیے سید الشہداء نے اس قیام کا آغاز کیا. میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ کہ اس میں بہت اہم کردار جناب زینب اولیاء سلام اللہ تعالی علیہا نے ایجاد کیا. امام اس حالت سے امت کو نکالنا چاہتے تھے قیامت تک کے لیے. حج حضرت ابراہیم نے جو کچھ کیا نقش قدم قیامت تک کے لیے ہے. سید الشہداء نے فقط اس وقت موجود چند شہروں کے لیے قیام نہیں کیا بلکہ قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے مشعل روشن کی. چونکہ رسول اللہ فرما چکے تھے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی ہیں، ہر امت کی نجات کی کشتی ہیں. آج ہمارے لیے بھی نجات کی کشتی ہیں. آج ہمارے عہد کے اندر انقلاب اسلامی اسی عزاداری کا نتیجہ ہے، اسی نجات کی کشتی پر سوار ہونے کا نتیجہ ہے. پاکستان بھی اگر بچ سکتا ہے، ملت پاکستان نجات پا سکتی ہے، اس کشتی کے ذریعے بچا سکتی ہیں. آزریوں کا سہارا لے کر
راستہ ہے متعین ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. فرعونوں سے کہنا کہ ہمیں کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو, اس پارٹی کے پاس جانا ہمیں کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو, اس طاغوتی کو کہنا, اس امریکہ نواز کو کہنا تم ہمیں کتنا فائدہ, تشیع کو کتنا دفاع کر سکتے ہو. یہ کون سے راستے ہیں جن پر ہم چل پڑے ہیں؟ کربلا حسین حسین کرتے ہوئے. یہ تضاد ہے, اس تضاد سے نکلنا ہے عزیز من. یا ایمان لا کربلا پر, یا چھوڑ دے نام حسین لینا, یا ایمان لے کر آ اس راہ پر. کربلا بچا سکتی ہے ہمیں, لیکن نہ طاغوتوں کے سہارا لے کر. کربلا بیداری کا ایک سفر ہے, قیام ہے, ملت سازی و امت سازی ہے, لیکن قیامت تک کے لیے ہے, نہ صرف اس عہد کے لیے. سید الشہداء نے چھوڑا, مدینہ چھوڑا. آج 2 محرم ہیں, کاروان سید الشہداء آج کربلا میں داخل ہوا. صحرائے کربلا میں پہنچے امام. بعض روایات کے مطابق امام نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ نام بتایا گیا. امام اپنے گھوڑے سے اتر آئے, اتر کر خاک کربلا اپنی مٹھی میں لے کر فرمایا, خدا کی قسم ہمارے جوانوں اور شجاعوں کے اترنے کی یہی جگہ ہے. خدا کی قسم میری اولاد کے ذبح ہونے کی یہی جگہ ہے. ہاں انا محت و رہا لینا, ہمارے اترنے کی یہی جگہ ہے. لیکن دردناک منظر یہاں تک پہنچنے میں بہت سید الشہداء کو پیش آئے. ایک بہت دردناک منظر مدینہ چھوڑنا تھا. سید الشہداء نے آسانی سے مدینہ نہیں چھوڑا, بہت دشوار تھا, بہت تلخ تھا. روایات میں ہے سید الشہداء علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے, روضہ رسول اللہ پر پہلے گئے رات کو, فریاد کی روضہ رسول پر جا کر, اے نانا آپ کی امت نے بہت ستایا ہمیں, بہت ستایا مجھے. اپنے نانا کے ساتھ راز و نیاز کر کے اس قبر پر آ گئے جس کا نام و نشان کسی اور کو پتہ نہیں تھا. قبر بطول اطہر پر آ گئے. آپ کو معلوم ہے بی بی کی وصیت تھی امیر المومنین کو, اے علی مجھے رات کو دفن کرنا, مجھے رات کو کفن دینا, مجھے رات کو غسل دینا, میرا جنازہ رات کو اٹھانا, مجھے رات کو دفن کر کے میری قبر کے نشان مٹا دینا. بی بی کیوں ایسی وصیت فرما رہی ہیں؟ اس لیے کہ بی بی فرماتی ہیں میں قیامت تک اپنی قبر پر ان لوگوں کو آنا پسند نہیں کرتی جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے. آج بھی کسی کو معلوم نہیں بی بی کی قبر کہاں ہے, لیکن سید الشہداء کو معلوم ہے. چونکہ امام جب ماں کا جنازہ اٹھا, سید الشہداء ساتھ ساتھ جا رہے تھے. امام حسن مجتبیٰ ساتھ ساتھ جا رہے تھے. رات کی تاریکی میں امیر المومنین نے جنازے کے پیچھے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی, روکا, وصیت یاد آ گئی. زہرا نے وصیت کی تھی علی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو. قدموں کی آہٹ سنی, کہا بیٹا حسن مجتبیٰ جا کر دیکھو کون پیچھے آ رہا ہے, اسے جا کر بتا دو بی بی کی وصیت ہے کوئی تشییع میں شریک نہ ہو.
امام مجتبیٰ جاتے ہیں، فوراً واپس آ کر کہتے ہیں، پوچھا کون ہے؟ کہا باپا چھوٹی بہن زینب چلی آ رہی۔ 3 سال کی بچی ماں کے جنازے کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا حسن جلدی جاؤ، بہن کو جا کر گھر چھوڑاؤ، شاید رات کی تاریکی میں کوئی دیکھ رہا ہوگا۔ میں کہوں گا اے مولا، 3 سال کی نابالغ زینب ماں کے جنازے کے پیچھے رات کی تاریکی میں آ رہی تھی، آپ نے گوارا نہیں کیا کہ بی بی رات کی تاریکی میں باہر آئے۔ اے مولا آج دیکھیے آپ کی بیٹی بازار کوفہ سے گزر رہی ہے، سر پہ ردا نہیں۔ اے مولا دربار شام میں آ گئی ہے، سر پہ ردا نہیں ہے۔ سید الشہداء زہرا اطہر کی قبر پہ پہنچے، جی بھر کے روئے، بہت روئے، فریادیں کر کے روئے، سب کچھ یاد آ گیا، سب کچھ یاد آ گیا۔ اماں مجھے وہ جلتا ہوا دروازہ یاد آ رہا ہے، اماں مجھے در کے پیچھے آپ کا زخمی پہلو یاد آ رہا ہے، اماں مجھے غربت کے عالم میں رات کو اٹھتا ہوا جنازہ یاد آ رہا ہے۔ لیکن ایک اجازت چاہتا ہوں آج، اماں آج کیوں حاضر ہوا ہوں؟ ایک تو شاید پھر کبھی لوٹ کر آپ کی قبر پہ نہ آ سکوں، اور اماں میں آپ کی بیٹیوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ امام مجتبیٰ کی قبر پہ گئے، مظلومیت امام مجتبیٰ کو یاد کیا، وہ عہد امام مجتبیٰ یاد کیا، وہ پارا پارا جگر ٹکڑے ٹکڑے زہر سے جگر تشت میں پڑا ہوا یاد کیا۔ اپنے بھیا کو وداع کر کے جب رخصت ہوتے ہیں، روایت میں ہے جب امام علیہ السلام نے رات کو رخصت کرنا چاہا، ایک راوی نقل کرتا ہے میں نے دیکھا، میں کنارے پہ کھڑا ہوا منظر دیکھ رہا تھا، باری باری بنو ہاشم بچے اور خواتین آتی، اسی عالم میں نے دیکھا 2 خواتین آ رہی ہیں اور ان کے آنے کے لیے اہتمام کیا گیا۔ حسین علیہ السلام خود آگے بڑھے، قمر بنی ہاشم ان کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے، محمل کو بٹھایا گیا زمین پر، ایک طرف سید شہداء کھڑے ہوئے، ایک طرف قمر بنی ہاشم کھڑے ہوئے، بیبیوں کی ردائیں زمین تک لگ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، وہاں موجود چند ہاشمیوں سے پوچھا کہ یہ کاروان جو جا رہا ہے اس کے اندر سب نے آ کر سوار ہونا چاہا، ان کو سوار کیا گیا، لیکن ان 2 بیبیوں کو بڑے اہتمام سے سوار کیا جا رہا ہے، مجھے یہ بتاؤ جن کو سوار کیا جا رہا ہے کون ہے اور جو سوار کر رہے ہیں کون ہے؟ جب اس نے بتایا کہ یہ علی کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام زینب اولیاء ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے، اور یہ جو چمکتا چہرہ سوار کر رہا ہے اس کا نام قمر بنی ہاشم ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کاروان جو جا رہا ہے اس حرم رسول کو لے کے جا رہا ہے، خدایا اس حرم رسول پر کیا بیتی گی۔ عزیزو وہی حرم رسول لے کر سید الشہداء کربلا آ جاتے ہیں، کربلا میں آ کر 2 محرم کو اپنے راہوار سے نیچے اتر کر خاک کو مٹھی میں لے کر فرماتے ہیں خدا کی قسم ہمارے گرنے کی یہی جگہ ہے، اللہ کی قسم لاشوں کو پائمال کرنے کی یہی جگہ ہے، اللہ کی قسم عاشقوں کے گرنے کی یہی جگہ۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جن مریضوں کے لیے التماس دعا کی گئی ہے پروردگارہ ان کو جلد از جلد تمام مرضى اسلام سمیت شفاء کاملہ نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، ملت بحرین کو نجات عطا فرما، خداوندہ حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، پروردگارہ تمام عزاداروں کو عزاداری، مجالس عزاداری، جلوس عزاداری ان سب کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماتم حسین۔